عظیم واقعے کے بعد جو کربلا کو زندہ رکھا ہے اس ہستی کا نام زین العابدین ہے۔ امام زین العابدین کا جو لقب ہے زین العابدین، جو عبادتوں کی زینت ہے، سید الساجدین، جو سجدوں کا سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے، جو پاک زمین کی تلاش میں
رہے اور پاک سے زمین پر سجدہ کرے اسے ساجد کہتے ہیں. جو زمین اس کے سجدے کے انتظار کرے اسے سید الساجدین. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا عالم ہے اس مولا کی سیرت کے اندر. زہد کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے، صبر کے حوالے سے، سخی کے حوالے سے، ہر پہلو بشر انسانیت کے لیے جو صاحب فطرت، صاحب عقل و شعور رہتا ہے، ان کے لیے امام زین العابدین کی سیرت بہترین ماڈل ہے، نمونہ ہے. اس پر غور کرنا، ذکر کرنا اور اس پر عمل کرنا ہر ذی شعور انسان پر واجب ہے. کیونکہ کربلا تا قیامت تک اگر زندہ ہے تو اس مولا کی وجہ سے ہے. کیا عظیم قربانی ہے کربلا میں. لیکن جو قربانی اس مولا نے کربلا کے بعد اس دین کے لیے صبر و استقامت کے پیمانے کو مضبوط کر کے دکھایا ہے، تاریخ بشریت میں امام زین العابدین کے کارنامے کے مقابلے میں اب تو کوئی مثال نہیں ملتی. لہذا ہمیں ان ایاموں کے اندر سیرت معصومین سے وابستہ رہنے کی ضرورت ہے، سیرت معصومین سے استفادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے. نوجوان طبقہ یہاں موجود ہے. یہ جوانی آپ کے لیے بہترین نعمت ہے. اس نعمت کو فضول کاموں میں خرچ نہ کیجیے. ایک دن اگر ختم ہو رہے ہیں اس دن پر ذرا غور کرے کہ کیا یہ دن میرے لیے مفید رہا یا نہیں رہا. کیا یہ دن اللہ کے لیے میں نے صبر کیا یا نہیں کیا. کیا یہ دن جو میں نے گزارا ہے اس پہ اللہ باسدی کیا اس دن پر راضی ہے. خاص طور پر آپ میرا حجت ہے آخر امام زمانہ جل اللہ تو ہر شب جمعہ روایت ہے ہمارے اعمال ایمان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو کیا اس قابل رہا ہے یہ دن؟ اس دن کو دیکھ کر امام ہمیں داد دے، ہم سے راضی ہو جائے، امام کی چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. یہ آپ اور میرے لیے آج کل کا جو سب سے بہترین عمل ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمارے عمل کی وجہ سے ہمارا امام مسکرائے، ہمارا امام خوش ہو جائے، ہمارے امام کے دل میں ہم کو دیکھ کر فخر محسوس ہو جائے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. کربلا تو ہے ہمارے لیے رہنما ہے. کربلا ایک وسیلہ ہے ہمارے لیے جو وقت کے امام کے لیے ہم زمین ہموار کر سکیں. کربلا سے ہم مختلف زاویوں سے ہم تجربے حاصل کر سکتے ہیں. یہ نماز، یہ روزہ، یہ خمس، یہ جہاد، یہ تو تمام چیزیں اعمال ہم کر رہے ہیں. کیا یہ اعمال اس قابل ہے کہ کل وقت کا امام آ جائے تو ہم امام کے پیچھے سپاہ بن کے کھڑے ہو جائے؟ یا امام یا ہمارے یہ تمام اعمال ان چیزوں سے خالی ہے جو امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی قابل نہ ہو. غور کیجئے، ہر اعمال کے اندر روح ہے. روح زندہ رکھنا بہت ضروری ہے. نماز ہو تو روح ہے نماز کے اندر. نماز پڑھنے والے بہت ہیں لیکن جو معرفت سے روح کے ساتھ نماز پڑھنے والے قلیل ہیں. قرآن کی تلاوت کرنے والے بہت ہیں. خود قرآن اعلان کر رہا ہے لیکن قرآن ان کو لعنت بھیج رہا ہے. قاری قرآن بہت ہے دنیا میں مگر وہ قاری قرآنوں پہ قرآن لعنت بھیج رہے ہیں. کیا آپ میری تلاوت، کیا آپ میرا
قرآن کے ساتھ جو رشتہ ہے کیا اس قابل ہے کہ قرآن ہمیں داد دے، یا ہماری تلاوت روح سے خالی ہو جو قرآن کے اوپر عمل کرنے میں کوتاہی کرے۔ لہٰذا اس پہ تفصیل بہت ہے، الگ موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ کسی اور دن ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ لہٰذا عمل کے حوالے سے جس نے آیت کو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا، عمل کرنے والے دنیا میں بہت ملے گی، آپ کو بہت ملے گی، چاہے مسلم ہو، چاہے نان مسلم ہو، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، جس طبقے سے تعلق رکھتا ہو، عمل کرنے والے کثیر تعداد میں ملیں گے۔ قرآن اس چیز کا اعلان کر رہا ہے کہ عمل کرنے میں اللہ نے کسی کو روکا نہیں ہے۔ من عمل صالحا، جو بھی چاہیے، جس کا دل چاہیے عمل صالح بجا لانا چاہیے، وہ بجا لا سکتا ہے۔ اس میں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے، انسانیت کی قید نہیں ہے۔ جس مذہب سے تعلق رہتا ہو، جس فرقے سے تعلق رہتا ہو، وہ عمل صالح بجا لانے میں اللہ نے کسی کو منع نہیں کیا ہے، چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو۔ قرآن نے 2 مثالوں سے واضح کیا، عمل صالح من ذکر او انثی، چاہے عمل صالح بجا لانے والے مرد ہو یا عورت ہو۔ تفسیر میں اس میں بہت وسعت ہے، اس کے اندر اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہاں مرد اور عورت کا تذکرہ کیا ہے تو یہاں بہت سی باتیں اس کے اندر موجود ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ تو جو نان مسلم، جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتا، کلمے سے آشنا نہیں ہے، دین سے آشنا نہیں ہے، وہ بھی کر رہے عمل۔ اگر میرے پاکستان کی مثال ہے تو کتنے ایسے پروجیکٹس ہیں جو نان مسلم کر رہے ہیں، اسکولس ہو، کالجز ہو، یونیورسٹیز ہو، میڈیکلس ہو، سڑکس ہو، ہر فیلڈ وہ جو کر رہا ہے پاکستان کے اندر، یہ سارے باہر کے پروجیکٹس ہیں۔ یہ عمل صالح میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ کسی انسانیت کی خدمت کرنا عمل صالح ہے۔ جہاں روڈ نہیں ہے وہاں روڈ بنانا عمل صالح ہے، میڈیکل کا سسٹم نہیں ہے میڈیکل وہاں پہ بنانا عمل صالح ہے، ایجوکیشن کا سسٹم نہیں ہے اس کو آباد کرنا عمل صالح ہے، بہترین عمل ہے یہ سب۔ لیکن اللہ نے شرط رکھی، عمل میں تو اللہ نے بے لگام چھوڑا، جس کا دل چاہیے میرے راہ میں جو بھی قربانی دے، جو بھی قربانی دے، جو بھی دینا چاہیے سو بسم اللہ۔ لیکن ان کی قبولیت ڈیپینڈنٹ ہے، کیا ہے وہ؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، صاحب ایمان ہونا شرط ہے۔ آپ صفا و مروہ کے پہاڑوں کے برابر اللہ کے راہ میں سونا چاندی خرچ کرے، صفا و مروہ کے درمیان چلتے چلتے مر جائے، مگر اگر دل کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان کے دائرے میں انسان اگر اس خیمے میں داخل نہ ہو جائے، اللہ وہ سارے عمل اس کے منہ پر مارا جائے گا۔ یعنی ایمان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، جب تک لا الہ الا اللہ کے پرچم میں نہ آئے، اس سے پہلے جتنے عمل صالح بجانا ہے اللہ کے بارگاہ میں منظور نہیں ہے۔ ایمان کے دائرے میں آنا شرط ہے، ایمان کے دائرے میں آؤ، ایک گھونٹ پانی پلاؤ، ایمان کے دائرے سے باہر سونا و چاندی کے برابر خرچ کر، اس سے افضل ہے یہ ایک گھونٹ پانی جو لا الہ الا اللہ کے پرچم میں ہے۔ جو عمل صالح کے ساتھ ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ
بہترین عمل اگر کوئی بجا لائے معرفت کے دائرے میں، اس کی حیات کو ہم حیات طیبہ کے منزل پر لے جائیں۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے انسان کا۔ اس سید ساجدین نے جو صحیفہ ہمیں تحفے میں دیا ہے، صحیفہ سجادیہ، خدا کے لیے ان دعاؤں کا مطالعہ کیجیے، قربان جانے اس امام کی زندگی پر، جس نے اس دعاؤں کے اندر بہترین نسخے ہمیں عطا کیے۔ ان نسخوں کے اندر سے ہم قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے راز و نیاز کس طرح سے کرنا ہے، سید ساجدین سے پوچھیے۔ سخی کس طرح سے ادا ہے، سید ساجدین سے پوچھیے۔ صبر کس طرح سے ہے، سید ساجدین کی سیرت سے پوچھیے۔ کربلا افسانہ نہیں ہے، کربلا حقیقت ہے۔ کربلا منشائے الہی کا نام ہے، ذکر الہی کا نام ہے۔ کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے جو اچانک ہوا تھا، نہ، جس کا منصوبہ رب نے بنایا تھا۔ تو عمل ایمان کے دائرے سے باہر جتنے عمل کرے وہ عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہے۔ شیطان نے کب کیا تھا ایسا؟ جنات میں سے تھا شیطان، اتنا سجدہ سجدہ سجدہ، اللہ نے اس کو کہاں بٹھایا؟ فرشتوں کے صفوں میں بٹھایا۔ ایک انسان ایمان کے حوالے سے ہاتھ میں تسبیح ہو، داڑھی ہو، 24 گھنٹے مسجد میں ہو، ہاتھ میں انگوٹھی ہو، ایمان کی نشانیاں ظاہر انسان بہت کرتا ہے۔ جب انسان پر امتحان آتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ کتنا پانی میں ہے، کتنا خشکی ہے۔ اللہ کو تو سب کچھ معلوم تھا شیطان کے اندر کیا ہے۔ پھر اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سارے فرشتوں نے اجتماع ہو کر کہا قالوا نحن نسبح وبحمد لک، پروردگار ہم سب آپ کی تسبیح و تعلیل کر رہے ہیں، ہم میں سے کسی کو بتاؤ اس کو کیوں بنا رہے جو روئے زمین پر قتل و غارت کرے، فساد پھیلائے، خون ریزی کرے۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے۔ سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئی، شیطان متکبر ہوا، تکبر ہوا، کہا کہ میں تو نہیں کروں گا۔ یہ بھی الگ موضوع ہے، کیوں نہیں کیا، سبب کیا تھا، وہ اور الگ موضوع ہے۔ خیر، اللہ نے کہا اے شیطان مردود، تو کیا عالم میں سے ہو گیا کہ تم نے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ تو کچھ ہستیاں تھی بارگاہ الہی میں کہ جن پر واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، تبھی تو اللہ نے آدم کو چیلنج کر رہے ہیں، آدم شیطان کو چیلنج کر رہے ہیں، معاف کیجیے گا، یہ شیطان تم عالم میں سے ہو گیا کہ تم نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ پروردگار وہ عالم کون ہے، وہ ہستیاں کون ہے؟ وہ ہستیاں پنچکن پاک کی ہستیاں جن کا نام آدم کو سکھایا تھا اللہ نے، جن کا وجود کائنات سے پہلے بنایا تھا رب نے، جن کی وجہ سے کائنات چل رہی ہے، جن کی وجہ سے نظام کائنات چل رہی ہے، جن کی وجہ سے نعمتیں اتر رہی ہے، جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آباد ہے، سسٹم اگر چل رہی ہے دنیا کی تو ان ہستیوں کی وجہ سے ہے۔ جب تک روئے زمین پر حجت خدا اگر خالی ہو جائے تو یہ نظام درہم برہم ہو جائیں گے، دنیا کے نظام الٹ پلٹ جائیں گے۔ یہ ان ہستیوں کی وجہ سے ہے کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم ہمارے مخالفین کو، برادران کو یہی جواب دیتے ہیں
کہ شیطان جب تمہیں گناہ کی طرف لے جائے، گناہ پھینک جائے، جب گناہ سرزد ہو جائے تو مولوی کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو مولوی؟ شیطان نے بہکایا. تو شیطان کہاں ہے؟ سامنے نہیں ہے. نظر آ رہے نہیں آ رہے؟ گناہ کے اوپر ان کا عقیدہ ہے کہ شیطان مجھ کو بہکا رہے ہیں. یہی تو ہم 1400 سال سے سمجھا رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حجت خدا پردے میں رہ کر ہمیں ہدایت دے رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد صلی علی محمد وآلہ. تو شیطان قیامت تک لعنت اللہ میں، اللہ نے شیطان کے گلے میں لعنت اللہ کی توپ پہنا. تو جملہ کہنے دیجیے جو تراب کو سجدہ نہ کرنے سے لعنت اللہ بچے. اس دور میں کوئی ابو تراب کا انکار کرے، اس دور میں کوئی علی کی ولایت کا انکار کرے، اس کا حشر اور نشر کیا ہوگا؟ ان کا منظر، جس کا ایک منظر آپ نے غدیر خون میں دیکھا کہ جب علی کی ولایت کا اعلان کیا، ملعون کھڑے ہو کر کہا پیغمبر خدا سے یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا ڈرامہ بازی کر رہے ہیں؟ نماز کے لیے حج کیے اور زکات ہم سب پہ ہم نے عمل کیا اور آخری وقت میں اپنے بھائی کو اپنے مسدد کر کے جا رہا ہوں. رسول نے کہا کہ میں وہ رسول ہوں جب تک وحی نازل نہیں ہو میں اپنے لبوں کو جنبش نہیں دوں. اس نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے تو اللہ سے کہے کہ ابھی عذاب نازل کرے. سورہ معارج کی پہلی آیت سال السائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع. ایک سائل نے عذاب مانگا اور اس میدان میں اللہ نے وہ عذاب نازل کیا. قیامت تک دنیا کو اللہ نے یہ بتا دیا کہ کوئی خدا نہ کرے اگر کوئی بھی قیامت تک اگر اعلان علی کی ولایت کا اعلان کرے تو اس کا حشر یہی ہوگا. درود پر محمد و آل محمد صلی علی محمد وآلہ محمد. علی بڑی امپورٹنٹ. علی کی ولایت کے بغیر نہ نماز قبول ہے، علی کی ولایت کے بغیر نہ حج قبول ہے، علی کی ولایت کے بغیر نہ خمس زکات قبول ہے. حدیث ہے اگر تم عمر بھر حج کرے، عمر بھر زیارت کرے، عمر بھر تم قرآن کی تلاوت کرے، اگر تمہارے دل میں ذرہ سے بھی علی کی محبت میں اگر شک ہو تو یہ اعمال تمہارے منہ پہ مارا جائے گا. لیکن وہ عمل ہے اور مؤمن بھی ہے. تاریخ میں بہت سے سلمان ہے، مقداد ہے، ابوذر ہے، عمار یاسر ہے، کربلا کے فاتح شہداء. لیکن عمل دیکھیں، عمل کے ساتھ دل میں ایمان ہو تو اس کی منزلت و مقام و مرتبہ. سلمان فارسی، عمار یاسر، کربلا کے اصحاب انصار جن کے دل میں ایمان بھی اور عمل بھی صالح، تو اللہ نے ان کو اس مقام پر پہنچایا. آج ان کا ذکر اہل بیت کی ذکر کے ساتھ ساتھ تذکرہ. ضرورت عمل یہی ہے ہم اپنے عمل کو ایمان کے دائرے میں، معرفت کے دائرے میں بجا لانے کی کوشش کیجیے. ہر عمل ڈیپینڈنٹ ہے اس کی نیت پر، چاہے نماز ہو، چاہے عزاداری ہو، چاہے کچھ بھی عمل ہو. اللہ اس کی نیت کو دیکھتا ہے. نیت اس کی کیا ہے؟ اگر عزاداری برپا کر رہے ہیں تو اس کی نیت کیا ہے؟ خود مالدار ہونے کا علن اعلان کرنے کے لیے عزاداری برپا کر رہے ہیں کہ فلاں مولانا فلاں کے جو گھر پہ عزاداری برپا ہے، مختلف قسم کے نیاز ہے، ماشاءاللہ لوگ اس کو داد دیں. یا وہ اس نیت سے عزاداری برپا لا رہے ہیں کہ رب تو نے مجھے عطا کیا ہے، میں حسین کے نام پہ لوٹتا ہوں. نیت کو دیکھا جائے. جب تک نیت خالص نہیں ہے، ظاہر کچھ بھی کرے، کوئی قبولیت شرف حاصل نہیں ہے.
لہٰذا نیتوں کو صاف رکھے. گھر سے آ رہے ہیں یہاں ایک کرس امام بارگاہ نہیں کہ حسین کا گنبد ہے، زہرا کا گھر ہے. جہاں مجلس سے اعضاء کے لیے فرش بچھایا جائے تو خدا علماء بیان کرتے ہیں راستے میں جس سے ملے کہو حسین کے بارگاہ میں جا رہے ہیں، زہرا کے گھر جا رہے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جہاں حسین کے فرش بچھایا جائے وہاں معصوم، وہاں بی بی زہرا، وہاں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں. اس کے لیے نیت صاف ہونا ضروری ہے، نیت پاک ہونا ضروری ہے. عمل ہے، امیر المؤمنین ہے، ایمان بھی ہے تو علی کی زندگی خدا علی کی زندگی حیات طیبہ پر نہیں، خود حیات چل کر علی کی چوکھٹ پر آئے گی. تاریخ اس چیز کے گواہ ہے. علی نے کئی بار کہا ہے حیات واپس جا، یہ دھوکہ کسی اور کو دو، میں مجھے علی سے مت دو. بار بار علی کے چوکھٹ پر جب حیات آئی تو علی نے کہا حیات یاد رکھو اگر تمہارے وجود میں میری محبت اہل بیت کی محبت پائی جائے تو اے حیات تم مر کے بھی زندہ رہے گا، اگر میری محبت نہ پائی جائے تو زندہ رہ کر بھی مردہ سمجھا جائے. یہ علی کی محبت ہے. آج کتنے ہستیاں علی کی محبت کے شہید ہو چکے ہیں، ان کا تذکرہ آج بھی زندہ ہے، ان کا ذکر آج بھی زندہ ہے. اور کتنے مالدار جو علی کے محبت و حسد میں مر چکے ہیں، کہاں گیا ان کا مال، کہاں ہے ان کا نام، کہاں ہے ان کا قبر. یہ علی کی محبت کا صلہ ہے. ایمان نام ہی ولایت امیر المؤمنین ہے. جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ صاحب ایمان ہے. رسول اللہ نے اعلان کیا تھا اليوم، قرآن جب علی کی ولایت کا اعلان کیا تو اللہ نے بھی اعلان کیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہی علی کی ولایت تھی جس کی بنیاد پر رب نے کہا دین بھی تکمیل نعمتیں بھی تمام. یہی علی ہے جب جا رہے تو رسول نے کہا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہے. یہی علی ہے جو شب بستر پہ سلایا، پوچھا تو علی نے کہا مجھے اس دن نیند آئی، زندگی میں کبھی نیند نہیں آئی. یہی علی ہے جس کے لیے پوچھا علی کبھی سویا، کہا سورج سے پوچھو کہ کبھی سورج طلوع ہوا ہو اور سورج نے دیکھا ہو علی سو رہا ہو. علی کی زندگی کو سمجھنا آسان نہیں ہے. یہاں اسی ولایت کے خاطر کربلا برپا ہو. غیر خون کو لوگوں نے نہ بلایا ہوتا تو کربلا پیش آنے کی ضرورت ہے. حسین جب ہجرت مدینے سے نکل رہے تو مولا نے یہی جملہ کہا تھا میں اگر نکل رہا ہوں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں، اور اگر میں نکل رہا ہوں تو اپنے جد امجد رسول خدا کی سیرت کی بقا کے لیے نکل رہا ہوں. اگر میں نکل رہا ہوں تو اپنا بابا علی مرتضیٰ کی ولایت کو بچانے کے لیے نکل رہا ہوں. یہ حسین ابن علی کا علل اعلان ہے جو مدینے سے نکلتے وقت کہا ہے. نہ فساد کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ مال کے لالچ میں حسین نکل رہا ہوں. اگر نکل رہا ہے جو حسین ابن علی کے مقابلے میں آ رہا ہے وہ دین خدا کا دشمن ہے، وہ رسول کا دشمن ہے، وہ قرآن کا دشمن ہے. جو حلال رسول کو حرام میں تبدیل کیا، جو حرام رسول کو حلال میں تبدیل کیا تھا، نماز کا مذاق اڑا رہا تھا. یہ حسین ہے نا جو ارواح آدم میں رب سے وعدہ کیا تھا. اس دین کی بقا کے لیے میں حسین تیار ہوں. آدم سے لے کر خاتم تک کی ارواح موجود ہے. سب خاموش ہے. حسین ابن علی کے روح نے کہا یا اللہ آپ کی دین کے لیے میں تیار ہوں. آواز سے قدرت آئی حسین اس دین کو جوانی کی ضرورت ہے، اس کے لیے اکبر کی بھی ضرورت ہے. حسین نے کہا لبیک اللہم لبیک.
حسین اس دین کو بازو کی ضرورت ہے عباس باوفا کی. حسین نے کہا لبیک اللہم لبیک. حسین اس دین کی قربانی کو بقا رہنے کے لیے شہزادہ قاسم کی ضرورت ہے. حسین نے کہا لبیک. حسین اس دین کی تمام قربانیوں کے لیے ایک رسول کی شہادت کی ضرورت ہے جو ماں کی گود میں دودھ پی رہا ہوتا ہے. اصغر کی قربانی کی ضرورت ہے. سب پر حسین نے لبیک کہا. ایک وقت ہوا یا حسین ان تمام قربانیوں کو بچانے کے لیے چادر کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اس عالم میں حسین کا جو روح تھا وہ خاموش ہو گیا. شاید حسین نے یہ سمجھا شبو کربلا میں اندر سے شہید گئے. کربلا میں عباس افرانا خود سے جدا گئے. کربلا میں اصغر تھن من بشہید بھنسو حسین سے شہید بھنسو. خدا سے چادر سن طالب دنیا نانسا تندر لائب زینب اللہ. یا نصر یا روشنس فریاد اللہ تعالی لبیک ذرل بابا زینب دیندر شام بازار نو فزنا گفند و سجاد اللہ بابا بابا یوں وجہ بیت بنازیز کن مدینی نبیو بیورد اللہ گانرے کو مہندی نگا کلت نداتا کرتو بھی نداتا للو علی بہت زیدم شاسنیو بشیر گری مصدری دبو لاسد عباد بہت مصدر رفونو عباد بہت مصدر رفونو شاولے ابو علی اکبر شاولے قاسم زینب لا پردہ بیالا زینبی کسر بیوید شجبتاری چنینی با حسین زینب دیری دی حساب احتمام جیسے محملی کا کلن یولے نگمو عشق کربلائی رو محرم افشیر یبلا استنجز کلوگی کا کل کنتو سوید سید سجال اسکندرین شغل بجا سجاد نرجا جا محملی کا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ سجار مصیبت و اسنادو یا اللہ امام علی چوپزت اللہ ڈاکٹر سوال پچیسوگ روایری تھون سے در بند اللہ مدنت اربین آبیوز اربیمت اربین آبیوز اربیمت اہل حرم گرگابا سجار اربین اتھونت ایک مرتبہ سجار اربول زمختنت اگر کو زینب سوال کرو زلے سجا سجاد یار بین سگن شوئینا یا سلوک بسلو مواجبید امام سجاری کا ظلم ودن چجو اربین بیوزا جنگلی پیولا شورلے دن چجو سلوک بسلو مایت مواجبید سجاری مصیبت بلد کسی
ایک مرتبہ سجاد لچت ہوئے رباز بے گلدار چی پائندے سترینگو سکینہ بومے کھرگو گلے مریضوب سجارے کا سلبی بلے سترینگو یاگسترو پسرولے سترینگو سکینہ کا سلبی بل سجاد ایگامی گوش کا لورنگ مویولے سجاد گوش کا لے کا دوگوز بسد گا سکینہ گوش کا لوزا سنسد اجرکم علی الزہرہ اجرکم علی اللہ سجار مصیبت چیوت منحالوں میں امام سجار خدمت شربن رجل مولا تربنائی واقعی 135 سال گم سلے مولا یعنی نوایت بشدت و کم بیوز امام سجاری بریاد اللہ منحال یعنی انسان مغزلے منحال یعقوبی کچھک کو بگلم لستور زدلے منحال یعقوب لگزریت با یوسف زندہ یوترر مگر دے حساب و یعقوبی مسلم منحال یعقوبی مگرو شریف شب لے منحال لے منحال کربلائی گو Dios peda bishindona beto Nistranda yular togiyati Babuga pono Nibignam la toga jishaizo le minhan Le minhan Chabengus le minhan Ngala tabjik Ngala dimarano jab yarug le minhan نبون أكبر بلاغي دوب بنزول لا من حال لا من حال نالا جاب جرم لا من حال نبنا بابا حسينيز شكاقات تقلا نبون أصغر كل صوصة بلا من حال ظلم إداد أصغر بابنا برلا درب الزوبو لا من حال Nala charger le minhal Nipono Qazi bir gobogi garta pula kyuchurpo Le minhal Nala charger le minhal Ni nala jaja zainab ozana Ni bohme galak bayalet Lawle sayyade sajjad Qiyam al-lof shapale sajjad Nazir bazgu pezer tekne cidovet Niba bizar bu nezir çarole gale Stapurak gökşukko Yaratam şerif le minhan Le minhan Kâgi insan mebez le minhan Minhan içi gasal bu sayyade sajjalla Ya şezbana ricale buna Ya şehadet bayeri meraz ille buna امام بریاد اللہ منحال شہادت میں میرا زندلے منحال لے منحال اعقو نصری موکینے بیکا دا خدمت با دربار یزید گویت بلے منحال شامکو بی بازاری نو کربایت بغی میرا زندلے منحال لے منحال Naya darbari perle minhal Maluni sizerello Ali sarma bu suid Tam çizgila di becalle minhal Rabbi ka işare biyazlarak ba Le minhal Le minhal Rasi çekiyat ba le minhal Gabil jibu ya Resul'a da seçile minhal Nala dam yarule minhal Nistring mosa gida tutsayotta Ya Allah le minhal Agar gam düşte gada haram çigi Bursti çigi şkit bilu sarab yase Şkit bustra nukzarum gale minhal Nistring mo faryat betba Ledi big boss ajad Nijir
رسید و زمزم بس اجركم على الله اجركم على الله گریہ سوزد خدا یتی گریو قبول بشیگ بس روایت سمیت زحمت و تمام لے منہار انسان لے منہار اجركم على الله مدینه و امام چی رسه گریہ بدبا ارگتت چی گو اللہ امام بارگاسینو لیش از بداری جلی مولا نیبی باستانی اللہ مولا یا باستان لشوه مولا مولا فریاد در گزل بیماله ارگتان نلا کربلا ارگملا نلا خوشی جامع کله ارگتان نا باستانی باید بسنسد نا باستانی کرکوانا نلا نیپودانی اکبری دوغل ارگتان درگتان کو چی در اللہ مولا یا شغل مولا نیپی باستان بو یا اونگا باستان بیمد بیمال مولا امامی گزل بیمال ارگتان نشرت چی گل ارگتان مولا گزل بیمی امام سرجاری گزل بیمد یاری پی باستانی جامنا نیپون علی اکبری مسائب زرن نگاود خزر اللہ مولا یا رنزگا مسائب بیان بد یا اللہ شادی حالی کند چراغ گابا بند لو علی اکبری مسائب شروع بد چراغ روشن بیانا مصدری کا عباد تھوم بد گگن پا پریشان بد اللہ اکبر چی دو بد یا اللہ پھوٹ پھوٹ پایتی جگے گا بس بده باشادی حالش گا امام زار و قدان ملیون مولا گشتاگی مسوس یا مولا معاف بیوز کسر بیغل لیر کا کھان گوپے کا دو گابا یری مہمانی با اب دو گابا لی مہمانی نبونا علی اکبری مزرائیم سن بس لے جوان گود مدینو میں نواب نظر حلائی من سد ندی روایت تو گاما بیان بیافت حسنی سادہ گاما دبرو ارگاکر گاما دبر منگا چیگی شکر ہوگت امام نشی من زرد امام ندی شکو منا کربلائی رولا رو بیلو لیش از بدری جلی بابا جاسوب گوشکم سچی کربلائی دو شهید صوبی بابا نسید سجال نچی بابیم برد من نچی گزر اللہ امام محمد باقر نمونا یری بابی جناز و شان و شوکری کلن من ہے شیعو گامل اسکن زر من ہے امامی کسل بگلے باقر نے جنازے کا شان و شوکر نجس ہے لے باقر نے بابا کربلائی دو یا سن پشکم سنجیگ بے بورو گفان تقدیر ہے پار نے بابا جنازو پھانسی آو پھر لے باقر نے جنازو قبری پھابی وکلنا نے جنازو آہستہ میو خلے باقر ننی بابا جنازو کربلائی دو قبری پھابی وکلنا قبری نبیانا من بلند شوگ قلب و زهرائن شوگ سید ہے سجاد نی حسین زخمی دو جور جور یود حسین لاش بارستہ یود